बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों तो मित्रों, मैं हूं अरशद यासीन और आप देख रहे हैं रिडार। सज्जनों तो मित्रों, पिछले वीलॉग में मैंने बहुत सारे अहम सवालात उठाए थे और कहा था कि ये सवालात का जवाब सुप्रीम कोर्ट के आज़खुद नोटिस में आना चाहिए ताकि इंसाफ के तकाज़े पूरे हो सकें। और मैंने ये भी बताया था कि अगले वीलॉग में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट और दीगर सवालात मैं आपके सामने रखूँगा। अब मैं वही सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये रखता हूँ कि अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ मुकदमात क़वाइद ज़वाबित के बरक्स निकले। अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान में मुकदमात 16 मुकदमात पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ ज़िलों में मुख्तलिफ़ सूबों के मुख्तलिफ़ अज़ला में जो दर्ज किए गए थे वो क़वाइद ज़वाबित के ख़िलाफ़ निकले हैं। और इस पे बात करते हैं और साथ साथ ये भी बताते हैं कि ये मुकदमात किसने दर्ज करवाए और क्यों करवाए थे। अब ये इन मुकदमात के मुद्दई आखिरकार रूपोश कहाँ हो गए, ये भी आपके सामने रखता हूँ। और साथ साथ सज्जनों तो मित्रों कि इस रिपोर्ट में जो अहम इंकशाफात हुए हैं वो भी मैं आज आपके सामने रखता हूँ। और साथ साथ एक अहम सवाल भी आज मैं अपने वीलॉग में ये रखता हूँ कि कत्ल मंसूबा बंदी थी मगर कातिल कौन। इसका जवाब पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम जानना चाहते हैं। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट कल सुप्रीम कोर्ट में भी पेश कर दी गई और अरशद शरीफ के लवाहिकीन को भी दे दी गई। और उस रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा है कि अरशद शरीफ का कत्ल टारगेट किलिंग यानी मंसूबा बंदी से किया गया। अब ये मंसूबा साज कौन कौन है ये बताने से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो महरूम रही या जानबूझकर वहाँ तक नहीं पहुँच पाई या वो रिपोर्ट में नहीं लिख पाई। ये बहुत सारे सवाल है इस हवाले से भी, क्योंकि आपको याद है जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी हमने उस वक्त भी ये कह दिया था कि ये क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने बनाई है और हुकूमत पाकिस्तान के वफाकी वज़रा अरशद शरीफ के मामलात को जिस तरह उलझाने की कोशिश दानिश्ता कर रहे हैं, इसलिए 22 करोड़ आवाम इस वफाकी हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम बनने वाली किसी कमेटी पर एतमाद नहीं करेंगे। और यही बात अरशद शरीफ के लवाहिकीन ने ख़ुसूसी तौर पे उनकी वालदा ने भी की थी। फिर सवाल तो ये बनता है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कीनिया का दौरे पे गई, उसके बाद दुबई के दौरे पे गई और पाकिस्तान के सरकारी ख़जाने में से लाखों रुपए जो है वो उस पे अखराजात उठे, लेकिन उनकी कारकर्दगी क्या रही। उन्होंने जो रिपोर्ट दी वो अब तक लवाहिकीन को क्यों ना दी गई और सुप्रीम कोर्ट में क्यों ना जमा करवाई गई, छुपाने की वजह क्या रही, ये भी अहम सवालात। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के हवाले से सज्जनों तो मित्रों और बहुत सारे सवालात उठते हैं, लेकिन आज हम क्योंकि मुख्तसर वक्त होता है इसलिए हम टॉपिक पे रहते हुए ये आपके सामने रखते हैं कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अरशद शरीफ पर पाकिस्तान के अंदर होने वाले मुकदमात के तमाम मुद्दई जो थे उनको बुलाया था कि आप पेश हों और बताएं कि आपने उसके ख़िलाफ़ क्यों मुकदमा दर्ज करवाया। सबसे पहले तो सज्जनों मित्रों यहीं ज़्यादती हुई। अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ 16 मुकदमात दर्ज हुए थे, जबकि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने सिर्फ 9 मुकदमों के मुद्दइयों को ही तलब किया था। अब 9 में से ज़्यादातर रूपोश है और 2 मुद्दई आए पेश हुए और उन्होंने अपने बयानात कलमबंद करवाए। उन्होंने क्या बयानात दिए, यहाँ तक मेरा रिकॉर्ड तो ये बताता है कि उन्होंने बहुत अहम शख्सियात के नाम दिए हैं कि उनके कहने पर मुकदमा हमने दर्ज करवाया है, लेकिन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा।
لیکن سوال تو پھر یہ بنتا ہے کہ باقی 7 مدعی کہاں روپوش ہو گئے؟ اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے سجنوں تو متروں کہ چاروں صوبوں کے آئی جی حضرات کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ ان مقدمات کے مدعی حضرات کو کمیٹی میں پیش کرے. پھر 9 میں سے 7 آئے نہیں. کس نے پوچھا کہ وہ کہاں روپوش ہوئے ہیں؟ آئی جی صاحب نے کیا احکامات جاری کیے ہیں ان کو ڈھونڈنے میں، ان کو نہ ڈھونڈنے میں؟ بہرحال فیکٹ کمیٹی نے یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا لی کہ ارشد شریف کے خلاف درج ہونے والے مقدمات قواعد و ضوابط کے برعکس نکلے ہیں. پاکستان کے انصاف پر کتنا زور دمار تماچا ہے سجنوں تے متروں کہ ایک سینئر ترین آدمی صحافی، اس کے خلاف جو مقدمات درج ہوئے ہیں وہ بھی قواعد و ضوابط سے ہٹ کر ہیں. میرا ریڈار یہ کہتا ہے کہ 2 مقدمات ایسے تھے جہاں پر وہاں کے ایس ایچ او نے یہ اعتراض اٹھایا کہ ان دفعات کے مطابق مقدمہ درج کرنے پہ پہلے حکومت وقت سے اجازت لینا ضروری ہوتا ہے سجنوں تے متروں، جس پر متعلقہ ایس پی نے کہا کہ یہ میرا کام ہے حکومت سے اجازت لینا، آپ مقدمہ درج کریں. مقدمہ پھر درج ہو گیا. اب سجنوں تے متروں صاف نظر آ رہا ہے کہ ارشد شریف کے قتل کی منصوبہ بندی میں کون کون لوگ شامل تھے. میں بہت سارے ول ولیرے نہیں پاندا، جس طرح پنجابی کہتے ہیں جی ول ولیرے پا دیو، میں نہیں پاندا. سیدھا میں یہ کہہ دیتا ہوں سجنوں تے متروں، اگر اس کے قاتلوں کو ڈھونڈنا ہے تو ان مدعیوں کو اور جس تھانے کے اندر مقدمہ درج ہوا ہے ان تمام تھانوں کے ایس ایچ اوزوں کو شامل تفتیش کر لیا جائے. قاتل اور قاتلوں کے سہولت کار آپ کو مل جائیں گے. بڑے دعوے سے میں کہہ رہا ہوں، لیکن کوئی نہیں پوچھے گا، اس طرف جائے گا ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ مقدمات درج ہوئے، کسی نے نہیں پوچھا. قواعد و ضوابط کے خلاف ہو گئے، کسی نے نہیں پوچھا. کس نے فون کیا؟ ایس پی کا میں نے بتا دیا آپ کو. اب اس ایس پی لیول تک کے لوگ، یقیناً ایس پی کو بھی کسی نے کہا ہوگا، کس نے اس کو کہا؟ اور پھر سب سے اہم بات سجنوں تے متروں، فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ارشد شریف پاکستان کے اندر انتہائی مجبور تھا یہاں سے جانے کے حوالے سے. اس کو کیوں مجبور کر دیا گیا؟ کس نے مجبور کیا پاکستان چھوڑنے میں؟ پھر دبئی سے بھی اس کو نکلوایا گیا. یہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں درج ہے. دبئی تک اس کا پیچھا کس نے کیا؟ کس نے دبئی میں کس کو کہا؟ یہ وزارت خارجہ سے پتہ کیا جا سکتا ہے کون کون گیا، کون کون آیا. لیکن سپریم کورٹ پاکستان نے تو وزارت خارجہ کی ایسی ویسی کر دیا، آپ کو پتہ ہی ہے. وزارت خارجہ سے کوئی انفارمیشن ہی نہیں ہے، کوئی کام ہی نہیں کیا. سپریم کورٹ کو کہنا پڑا کہ وزارت خارجہ نے کوئی کام کیا بھی ہے، کوئی کارروائی کی بھی ہے. اب اس پہ میں زیادہ بات اس لیے نہیں کرتا کہ ان کے جو وزیر ہیں بلاول بھٹو، وہ تو بچے ہیں، بچوں پہ میں بات کرتا نہیں ہوں، کیونکہ وہ زیادہ تر ویسے ہی پاکستان سے باہر رہتے ہیں. پاکستان کے وزٹ پہ کبھی کبھار آتے ہیں، ایک آدھ پریس کانفرنس کر دیتے ہیں، ایک آدھ بیان دے دیتے ہیں، اور والد محترم ان کے خواہش یہ رکھتے ہیں کہ یہ بچہ آئندہ انتخابات میں وزیر اعظم کا، پاکستان کا وزیر اعظم بن جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب یہ حالات ہیں پاکستان کے سیاست کے سجنوں تے متروں. اب بات ہم کر رہے تھے ارشد شریف کے قتل کی سجنوں تے متروں. جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی، آپ کے سامنے میں نے معاملات رکھ دیے کہ مدعی ڈھونڈنے چاہیے کہاں روپوش ہو گئے. متعلقہ تھانوں کے ایس ایچ اوز کو پوچھ لیا جائے کس نے کہا، کیوں مقدمہ درج ہوا. اور یہ تو ان کے خلاف کارروائی بنتی ہے کہ آپ نے قواعد و ضوابط کے خلاف مقدمات درج کیے تو کیوں کیے؟ یہ تو کوئی پوچھ سکتا ہے، لیکن پاکستان میں کوئی نہیں پوچھتا.
72 لوگوں کو کوئی نہیں پوچھتا. عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا, اس میں ایک شہید ہو گیا, ابھی تک ان کی مرضی کا مقدمہ ہی درج نہیں ہوا. اور ہاں, کوئی ایک ٹویٹ کر دو کسی بااثر کے آدمی کے خلاف تو درجنوں مقدمات درج ہو جائیں گے. عرشد شریف کا معاملہ آپ کے سامنے ہے, اعظم سعادتی کا معاملہ آپ کے سامنے ہے, شہباز گل, اور اب تو وہ فنکار جو ہیں, گلوکار جو ہیں, سلمان احمد کے خلاف بھی مقدمات درج ہو گئے. ایک ٹویٹ پہ درجنوں مقدمات درج ہو جاتے ہیں. لیکن اس ملک کے اندر کوئی قتل ہو جائے تو لواحقین کی مرضی کا ایک مقدمہ بھی درج نہیں ہوتا. یہ سوالیہ نشان ہے ہمارے اس نظام پر اور اس نظام انصاف پر. اب اس پہ سپریم کورٹ کیا کرتی ہے؟ بہت اہم ذمہ داریاں عدالتوں پر آن پڑی ہیں, سوالات اٹھنے لگے ہیں, لوگ باتیں کرنے لگے ہیں, کیونکہ انصاف تو وہ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے, نظر بھی آتا ہے انصاف ہوتا ہوا, یہ عدالتیں ہی کہتی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ عرشد شریف کا انصاف, ان کے لواحقین کو انصاف ملتا ہے نہیں ملتا, کہاں کہاں کیا کیا معاملات ڈیل ہو جاتے ہیں, کہاں کہاں دباؤ آ جاتا ہے, کہاں کہاں مسلط کام آ جاتی ہے, کہاں کہاں بااثر لوگوں کو بچایا جاتا ہے. کیونکہ عمران خان نے تو کہہ دیا تھا کہ میرے خلاف میں جو مقدمہ درج کروانا چاہتا ہوں وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ بااثر لوگ ہیں, وزیر اعظم, وزیر داخلہ. تو جب تک یہ اپنی نشستوں پر ہیں, مقدمات کیسے مقدمے درج ہو سکتے ہیں, کیسے تفتیش جو ہے صحیح سمت میں جا سکتی ہے. سجود مترو, یہی وجہ ہے کہ اب چلن ہو گیا ہے کہ مدعی کچھ کہتا رہے, کوئی درخواست دیتا رہے, اس پہ درج ہی نہیں ہونا, پولیس اپنا مقدمہ درج کرائے تاکہ مقدمے کو الجھا دیا جائے. بہرحال اب یہ سپریم کورٹ کا معاملہ چلا گیا, اب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. سجود مترو, ہم بھی منتظر ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا.